اظہر بول رہا ہوں پنڈ دادن خان سے. اللہ اکبر. اظہر صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک سر. ہے. پنڈ دادن خان کا کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ہے سر. اچھا حکم کریں. سوال سر کیا یہ آپ کا؟ پتا کرنا تھا, یہ میں نے ایک پمفلٹ آپ سے لیا تھا ادھر NARC سے, جی جس میں پوٹیٹو ٹرو پوٹیٹو سیڈز کے بارے جی میں لکھا جی ہوا تھا. جی جی اصل تخم آلو کا. جی حکم. جی ہاں جی جو آپ ادھر جی تجربہ. جی بالکل. آپ چونکہ میرا کام کافی اس پہ ہے پوٹیٹو پہ, جی میں سیڈ پوٹیٹو اسپیشلسٹ بھی رہا ہوں, اور میں نے کوئی ایک وہ سر وہ جو اس میں لکھا ہوا تھا کہ شمالی پہاڑی علاقوں میں وہ اوپر بیج لگتے ہیں, جی جی تو ان کو اگا کر پھر آگے جو ہے نا آلو کاشت کی جا سکتے ہیں. ہاں جی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ نہیں میں ہاں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سیڈز ہمیں کہاں سے ملے گا, ہم اگا کر وہ دیکھ لیں. اچھا جی جی یہ آپ کی وساطت سے عام ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتاتا جاؤں کہ یہ ٹرو پوٹیٹو سیڈ جی جی TPS اس کو کہتے ہیں, ٹرو پوٹیٹو سیڈ. اصل جی میں جی تو آلو اس کو یا تو ہم جو عام کھاتے ہیں جی اسی جی آلو کو یا کاٹ کے لگایا جاتا ہے یا ایز سچ پورے کا پورا یہ زمین میں بویا جاتا ہے, جی جی اور جس کے لیے 1 ایکڑ کے لیے 10 بوریاں 11 بوریاں 12 بوریاں تک ہمیں درکار ہوتا ہے بیج. جی کیوں جی جی یہی بات ہے نا. بالکل اور جب 1 ایکڑ کے لیے 12 بوریاں جی اور 10 ایکڑ اگر کسی بندے نے لگانے ہیں تو اس کو 120 بوریاں یا اس سے بھی زیادہ 140 بوریوں تک, اور اس 10 بوریوں کے لیے آپ کو اگر 140 بوریاں بیج درکار ہے تو ایک جگہ سے لے کے آپ اپنے کھیت تک پہنچائیں گے تو جی یقیناً آپ کو ٹرالی چاہیے, ٹریکٹر چاہیے یا پھر ٹرک چاہیے اس بالکل کو آپ کو منتقل کرنے میں. جی تو ہمارے پاس ہماری الحمدللہ سائنسدانوں نے ایسی ترقی کی ہے کہ 1 ایکڑ کے لیے اگر یہ اصلی تخم جس کو ہم ٹرو پوٹیٹو سیڈ کہتے ہیں, یہ 1 ایکڑ میں 10 بوریاں نہیں, صرف اور صرف 20 گرام. جی جی 20 گرام کا مطلب ہے 2 تولے سے بھی کم. جی جی 2 تولے تو عورتیں ایک کڑے میں کڑا بنا کے وہ ڈال لیتی ہیں, جی اور اگر 10 ایکڑ کے لیے آپ کو 200 گرام چاہیے یا 220 گرام چاہیے 250 گرام چاہیے تو 1 پاؤ بنتا ہے. 1 پاؤ تو ہم جیب میں ڈال سکتے ہیں, تو 10 ایکڑ کا جیب میں ڈال کے وہ بیج لے جا سکتے ہیں. جو یہ کتابچے میں لکھا ہوا ہے شمالی علاقہ جات میں, جی جی یاد اظہر صاحب بتایا نا آپ نے اپنا نام. جی سر. اظہر میری جان یہ ہے کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا ہر گلیرا رنگ و بو دیگر است, جی جی ہر پھول کا رنگ اور اس کی خوشبو مختلف ہوتی ہے, جی جی اسی طرح ہر پودے کا مزاج مختلف ہے. اور ایسے پودے خاص طور پہ یہ آلو کے جب یہ سرد علاقے میں چلے جاتے ہیں, پہاڑی اونچے پہاڑی علاقے جن میں آپ کا ہنزا ویلی آ جاتی ہے, اسی طرح کیا اوپر وہ کون سی جگہ ہے بڑی, کاغان وغیرہ ہے. کاغان ہے, ناران ہے, وہ اس طرح آگے جا کے میں نے وہاں لیکچر بھی دیے ہیں. وہاں ہے وہ بٹا کنڈی میں جب جائیں تو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سکردو چلے جائیں. جی جی اسی طرح ہنزا سے آگے چپرسن ایک ویلی ہے, صحیح. زبردست ویلی ہے, وہاں پہ میں گیا ہوں. جی وہاں پہ پودے جب آلو کے لگتے ہیں ان کو پھول لگتے ہیں, جی اور پھولوں کے بعد ان کے اوپر لگتی ہیں جی بیریز ہوتی ہیں, وہ جس طرح ٹماٹر نہیں ہوتے جی جی اس طرح. تو اس میں سے جب بیج ہم نکالتے ہیں تو وہ بیج بالکل یہ ہمارے مرچوں کے بیج کے ساتھ مشابہ رکھتا ہے, صحیح. یا پھر یہ ٹماٹر کے بیج, جی کیونکہ یہ سارے ہیں ایک ہی فیملی کے ممبران. یاد صحیح ہے. رکھیں یہ آلو ہو گیا, ٹماٹر ہو گیا, مرچیں ہو گئی, یہ صحیح. سارے ایک ہی فیملی کے ممبر ہیں. جی تو یہ اسی طرح کا بیج ہوتا ہے, یہ صحیح ہے. بیج ہوتا ہے ٹرو پوٹیٹو سیڈ. اب آپ نے کہا کہاں سے ملے گا, آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہمارے NARC میں نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کے پوٹیٹو پہ ایک پروگرام چل رہا ہے, ٹرو پوٹیٹو سیڈ پہ. جی وہاں سے آپ کو ابھی تھوڑا سا ملے گا
جو آپ اس کو تجرباتی طور پہ آپ لگائیں اور اس کے بعد اس کو آگے منی ٹیوبرز بنائے جاتے ہیں، پھر منی ٹیوبرز کو کچھ کولڈ سٹور میں رکھ لیں اور اس کے بعد آپ منتقل کر لیں. یہ ایک ٹیکنالوجی پوری ہے. آپ نے اس کا کتابچہ تو ہم سے لے لیا یا نہیں؟ لے لیا. تو بس انشاءاللہ وہ آپ ہم سے رابطہ رکھیں. بہت شکریہ آپ کا ٹیلی فون کال کرنے کا. اور کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی اور تو نہیں سوال؟ نہیں، وہ کہاں سے میں نے آپ کو بتا دیا نا، NARC میں آپ پوٹیٹو پروجیکٹ میں، پوٹیٹو پروگرام میں آپ وہاں چکر لگا لیں یا خط لکھ لیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کو پروگرام ہمارا کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا ہے سر. ماشاء اللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو.